باب اول فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں کل آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، نمبر 1 اعوذ باللہ بسم اللہ کے نام، نمبر 2 اعوذ باللہ بسم اللہ کا سبب، یعنی محل استعاذہ و بسملہ، محل استعاذہ اس کی تفصیل باقی آ جائے۔ دوسری بات یعنی حکم استعاذہ و بسملہ، کیا کہا؟ حکم استعاذہ بسملہ۔ تو حکم استعاذہ کیا ہے کہ عند القراء استعاذہ واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، امر کا صیغہ ہے الامر بالوجوب، اور امر کا معنی واجب ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے عند القراء اعوذ باللہ واجب ہے، اور فقہاء کے نزدیک مستحب ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ نفس قرات واجب نہیں ہے، خود قرآن پاک کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے اعوذ باللہ کیسے واجب ہو سکتی ہے، سمجھے نا؟ تو دوسری بحث ہے حکم استعاذہ و بسملہ، تیسری ہے الفاظ استعاذہ و بسملہ۔ الفاظ استعاذہ و بسملہ، کتابیں بند نہیں، اور کھلواؤں گا کتابیں، ابھی کتابیں بند کر دو، دماغ کھول کے بیٹھو۔ تیسری بات کیا؟ الفاظ استعاذہ و بسملہ، کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، اور اس کے بارے میں اعوذ باللہ کے متعلق تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الفاظ سے استعاذہ کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے، سمجھے نا؟ اور ان الفاظ میں اضافہ بھی جائز ہے کہ اللہ پاک کی کچھ صفات میں اضافہ کر دیا، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، سمیع العلیم 2 صفتیں بڑھا دی اللہ میں۔ اور ان الفاظ میں رد و بدل بھی جائز ہے، ان کو بدل بھی سکتے ہیں، توجہ تو ادھر مجھے دیکھو، ان الفاظ میں رد و بدل بھی، ان کو بدل بھی سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، سمجھے نا؟ اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، تو ان کو بدل بھی سکتے ہیں، الفاظ کو جائز ہے، لیکن بہتر یہی الفاظ ہیں، سمجھے؟ کیوں بہتر ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ مختصر ہیں، جامع ہیں، مختصر ہیں، تو پھر کیوں بدلنے خام خواہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں جو اعوذ باللہ کے الفاظ آئے ہیں، جہاں اعوذ باللہ کا حکم دیا گیا ہے سورہ نحل میں، سورہ نحل والے الفاظ سے قریب ترین یہی الفاظ ہیں، صرف ایک لفظ بدلا ہے، فاستعذ کی جگہ اعوذ، باقی تو آگے الفاظ موجود ہیں، باللہ من الشیطان الرجیم، وہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ قرآن پاک کے الفاظ سے قریب ترین ہی ہیں، اس لیے یہ افضل ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
نے یوں پڑھا تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہ پڑھو بلکہ یوں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی الفاظ بتایا آپ نے۔ پھر یہ اعتراض ہوگا کہ بھائی جو حدیث سے بھی ثابت ہیں، قرآن کے الفاظ کے قریب ہیں، تو پھر تو یہی ہونے چاہیے، پھر دوسرے کیوں جائز ہیں؟ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ حدیث پاک یعنی قوی حدیث نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ امام شاطبی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر یہی الفاظ، یہ حدیث کے الفاظ صحیح ہوتے تو پھر تو کوئی اجمال باقی نہ رہتا، لم یبق مجملا، پھر تو کوئی اجمال ہی باقی نہیں رہا، پھر تو کوئی الفاظ جائز ہی نہ ہوتے، یہی الفاظ لازم ہو جاتے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات کیفیت استعاذہ و بسملہ، کیفیت کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کیسے پڑھی جائے، اونچی آواز سے یا آہستہ؟ تو بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اعوذ باللہ ہر حال میں جہرن ہے، قرات چاہے جہری ہو یا سری، اعوذ باللہ بسم اللہ جہرن ہو۔ بعضوں نے اس کے الٹ کہا کہ قرات چاہے جہری ہو یا سری، اونچی پڑھنا چاہتے ہیں یا آہستہ، لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی پڑھی جائے، سمجھے نا؟ اور اس میں پھر تیسرا قول جو قول محقق ہے، صحیح قول ہے، معتبر قول ہے، وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کا پڑھنا قرات کی کیفیت کے تابع ہے۔ قرات جہریہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ جہرن، اور قرات سریہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ سرًا ہوگا، جیسی قرات یعنی ویسا اعوذ باللہ بسم اللہ۔ اور سمجھ آئی بات؟ جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس، یعنی بہت سارے حضرات جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو امریکی بن جاتے ہیں، یعنی اور پاکستان آئیں گے واپس تو کچھ عرصہ پہلے داڑھی ٹوپی سب کچھ تیار کر کے یعنی دوبارہ پھر مسلمان ہو گئے۔ حرم جائیں گے تو جبے شبے پا کے واپس آئیں گے، واپس آ کے پھر پاجی ہو جاتے ہیں، حاجی نہیں رہتے۔ جیسا دیس ویسا بھیس نہیں ہونا چاہیے، پکا پکا مسلمان ہو، پکا۔ اور سمجھ آئی بات؟ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات جو ہے محل استعاذہ و بسملہ، اس کی تفصیل باقی ہے۔ محل استعاذہ ابتدائے تلاوت ہے اور محل بسملہ ابتدائے صورت۔ پھر اس ابتدا کی 3 صورتیں ہیں، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، یہ سارا پڑھا ہوا آپ نے۔ ابتدائے تلاوت درمیان صورت، ابتدائے صورت درمیان تلاوت، پھر ابتدا، پھر اس کے بسم اللہ کے پڑھنے کے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے فصل وصل کے اعتبار سے 4 صورتیں ہیں۔ وصل کل یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور بعد والی آیت تینوں کو ملا کے پڑھ دینا، سمجھ آئے گا؟ اور پیپر میں یہ وصل کل کیسے بتائیں گے؟ اعوذ باللہ کے آخر میں بھی گول دائرہ نہیں بنائیں گے، زیر ڈال دیں گے۔ بسم اللہ کے آخر میں بھی گول دائرہ نہیں بنائیں گے، زیر ڈال دیں گے میم پر، سمجھے نا؟ پھر آگے آیت لکھ کے اس پہ بنا دیں گے الحمدللہ رب العالمین، وہاں گول دائرہ بنا دیں گے، مطلب ہوگا یہ وصل کل کی مثال ہے۔ فصل کل، فصل
یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے جدا کرنا، بسم اللہ کو اگلی آیت سے جدا کرنا، ساروں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھنا، یہ فصل کل ہے۔ اس کا کیسے لکھیں گے کہ اعوذ باللہ کے آخر میں بھی گول دائرہ بنا دیں گے، بسم اللہ کے آخر میں بھی گول دائرہ ہوگا، اگلی آیت پر بھی ہوگا۔ یہ ہو گیا فصل کل۔ سمجھ آئی بات؟ اور باتوں میں لگے ہوئے تو یہ فصل کل ہے۔ ایسے ہی فصل اول فصل ثانی، اس میں جہاں فصل ہے فصل اول وہاں گول دائرہ بنے گا، فصل ثانی بسم اللہ پہ گول دائرہ نہیں بنے گا، مثال جب لکھیں گے۔ اور چوتھی اس کے الٹ ہے، فصل اول فصل ثانی وہاں سے گول دائرہ اٹھا کے ادھر لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ علامت ہوگی یعنی فصل اول فصل ثانی کی۔ تو اس میں یہ 4 طریقے بنتے ہیں۔ اب ابتدا کی جو 3 صورتیں ہیں ان میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی صورت میں کتنے طریقے جائز ہیں۔ تو ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت میں 4 طریقے جائز ہیں، کسی طرح پڑھ لو جائز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ یعنی فصل اول فصل ثانی، فصل اول اعوذ باللہ کو الگ پڑھ دو، بسم اللہ کو ملا دو، تو اس میں اس کا سبب واضح ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں۔ دوسرا، ابتدا کی جو دوسری قسم ہے، دوسری صورت ہے ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، تو وہاں بسم اللہ اختیاری ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھیں تو 4 طریقے بنیں گے، پھر 2 جائز ہیں اور 2 وہ 2 جائز ہیں جن میں بسم اللہ اگلی آیت سے جدا ہو جائے، وہ دونوں جائز ہیں، اور 2 طریقے جن میں بسم اللہ ملے اگلی آیت سے، سمجھا نا؟ پچھلی کی کوئی مسئلہ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ملے یا الگ ہو، مسئلہ اس کا ہے اگلی آیت سے بسم اللہ مل جائے وہ طریقہ ناجائز، جدا ہو جائے جائز۔ تو فصل کل بسم اللہ اعوذ باللہ سے الگ ہوئی ہے تو اگلی آیت سے بھی الگ ہوئی۔ ایسے ہی فصل اول فصل ثانی، پیچھے تو ملی ہے اعوذ باللہ سے، تو بسم اللہ کو ملایا ہے لیکن بعد والی آیت سے تو جدا کیا ہے نا، یہ دونوں جائز ہیں۔ اور فصل کل اور فصل اول فصل ثانی یہ 2 ناجائز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں صورت تو کی ابتدا تو ہے نہیں، محل نہیں ہے بسم اللہ کا، بسم اللہ کا محل نہیں، سمجھا نا؟ اس لیے یہ واضح کرنا ہے کہ ہم نے بسم اللہ یعنی صرف اس لیے پڑھی ہے کہ تلاوت ایک اچھا کام ہے اور ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، برکت کے لیے ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے، ورنہ یہاں صورت نہیں ہے۔ ملائیں گے تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، انہ من سلیمان و انہ، اس کی طرح شاید یہ بھی صورت کا حصہ ہے۔ اور سمجھ آئی بات؟ اور اگر بسم اللہ نہ پڑھیں اختیاری ہے تو پھر اعوذ باللہ کا فصل کرنا چاہیے، اعوذ باللہ کا ملانا جائز ہے لیکن شرط کے ساتھ، فصل بھی جائز ہے لیکن مشروط ہے، شرط یہ ہے کہ بعد والی آیت کے شروع میں اللہ پاک کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
یعنی کوئی ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو، ورنہ وصل جائز نہیں ہوگا۔ جیسے آیت الکرسی کے شروع میں اللہ پاک کا نام ہے، اور سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو وہاں سے اگر تلاوت شروع کر رہے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ کو مت ملاؤ، سمجھ آئی بات؟ اور ابتدا کی تیسری صورت جو ہے ابتدائی صورت درمیان تلاوت، اس میں دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ملانے کے 3 طریقے جائز ہیں، ایک ناجائز ہے، یعنی وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے، باقی 3 جائز ہے۔ سورۃ توبہ کا حکم یہ ہے کہ اگر سورۃ توبہ ہی سے شروع کر رہے ہیں تلاوت، ابتدائے تلاوت سورۃ توبہ ہی کے شروع سے ہو تو پھر یعنی جمہور کے نزدیک تو پھر بھی یہی بہتر ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ پڑھ کے سورۃ توبہ شروع کر دو۔ بعض کے نزدیک جائز بھی ہے، بعضوں نے جائز بھی کہا ہے، لیکن یعنی بنیت ابتداء تلاوت، یعنی کہ تلاوت ایک اچھا کام ہے، اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، برکت کے طور پر بسم اللہ کو جائز کہا ہے، سمجھ آئی بات؟ ہاں، لیکن بہتر یہ کہ نہ پڑھو، جب اللہ پاک نے بسم اللہ یہاں سے ہٹوائی ہے تو تم بھی ہٹا دو، سمجھے نا؟ ہاں، برکت اسی میں ہو جائے گی، اور اگر کوئی پڑھے تو اس نیت سے پڑھے۔ سورۃ توبہ کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو اس کا حکم باقی صورتوں ہی کی طرح ہے، بسم اللہ اختیاری ہے اور بسم اللہ لازمی ہے۔ اور اگر سورۃ توبہ پڑھتے پڑھتے شروع ہو جائے، سورہ انفال ختم ہوئی، سورۃ توبہ شروع ہو گئی، ابتدائے سورۃ توبہ درمیان تلاوت، تو پھر کسی کے حامی بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر 3 طریقے ہیں، یا تو بغیر یعنی وقف کے، بغیر بسم اللہ کے دونوں صورتوں کو ملا دو، واللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، سمجھے نا؟ دونوں صورتوں کو ملا دو، یا پھر جیسے عام طریقہ ہے وقف کر کے بغیر بسم اللہ کے ملا دو، واللہ بکل شیء علیم، سانس لے لو، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سکتہ کرو بغیر بسم اللہ کے، سکتہ، اور سکتے میں پھر سانس نہیں لیا جاتا، البتہ حکم وقف ہی کا لگتا ہے، واللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ سکتہ مختار ہے، سکتہ مختار ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بسم اللہ یہ سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، ہر سورت کی آیت ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ تجوید کا نہیں ہے، تفسیر کا ہے، سمجھے نا؟ یہ تفسیر سے متعلق ہے، تو سمجھ آئی بات؟ ہاں، ہم مسلکاً حنفی ہیں، اس لیے ہمارے ہاں بسم اللہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے، ہر سورت کی آیت نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ فصل، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورت ختم ہوتی تھی دوسری شروع ہوتی تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فصل بین السورتین،
دونوں صورتوں کے درمیان جدا کرنے کے لیے بسم اللہ نازل فرماتی ہے۔ بسم اللہ کا مقصد فصل کرنا ہے، دونوں صورتوں کو فصل کرنا ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کی آیت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یعنی بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے۔ اور قرات میں جو کہ ہمارے امام جن کی قرات ہم پڑھ رہے ہیں وہ امام عاصم ہیں، سمجھے نا، اور قرات میں امام عاصم ہمارے امام ہیں، انہی کی روایت پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ بسم اللہ ہر صورت کی آیت ہے، اس لیے تراویح میں یعنی چاہے آہستہ پڑھیں لیکن پڑھنی چاہیے، رک کے بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع کریں، ورنہ قرآن پورا نہیں کہلائے گا، کیونکہ بسم اللہ ہر صورت کی آیت ہے۔ تو ہر صورت سے جب آپ نے ایک آیت کھا لی تو 114 صورتیں ہیں نا، تو برات توبہ میں نہیں ہے، تو 113 آیتیں ہڑپ کر گئے امام صاحب ہیں۔ قرآن پورا ختم قرآن کیسے ہوا؟ مبارک کیوں دے رہے ہیں، مٹھائی کیوں بانٹ رہے ہیں؟ قرآن تو پورا ہوا ہی نہیں، سمجھائی بھائی؟ اور چونکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، پورے قرآن کی بسم اللہ مستقل آیت ہے، تو اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ کہیں بھی کسی صورت پر بھی یعنی ایک دفعہ بسم اللہ کو اونچا پڑھنا ہوگا، ورنہ قرآن پورا نہیں ہوگا۔ ایک آیت کھا گئے، حنفی مسلک میں بھی آپ کو ایک آیت اونچی پڑھنی پڑے گی، لہذا شروع میں پڑھ لیا کریں، یعنی سورہ بقرہ میں بسم اللہ اونچی پڑھ کے شروع کر دیا، ابتدا تو ہے بسم اللہ، انجام خدا جان۔ بریلوی حضرات یعنی یہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، 3 دفعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی تراویح میں بھی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے ختم قرآن میں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلو اب دیکھیں، اب بولیں کتاب فصل اول استعاذہ۔ بسملہ کے بیان میں قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ اس عبارت میں 2 باتیں بیان کی گئیں، حکم استعاذہ اور محل استعاذہ۔ اعوذ باللہ کہاں پڑھنا ضروری ہے؟ ابتدائے ہے نا قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے، تو ابتدائے تلاوت میں ہے، ضروری ہے، حکم بتلا رہے ہیں، واجب ہے، انتہائی ضروری نہیں ہے۔ انتہائی ضروری فرض کے معنی میں ہوتا ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ 2 باتیں بیان کی ہیں ایک جملے میں، محل استعاذہ اور حکم استعاذہ۔ الفاظ اس کے یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کو اور طرح سے بھی ثابت ہے، گوادر نہ پڑھ دینا اس کو، اور گوادر نہیں ہے یہ، گو اور طرح سے ہے نا۔ کبھی کہو دیکھو یہ کیا گوادر طرح سے ہے، وہ اور طرح سے بھی ثابت ہے، سمجھا؟ مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے، انہی الفاظ سے۔ ہاں تو تیسری بات آ گئی، الفاظ استعاذہ و بسملہ، ہاں اور جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، بسم اللہ کا پڑھنا بھی، ہاں، اور بسم اللہ کا پڑھنا چونکہ کسی کے ہاں بھی واجب نہیں ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، سمجھا؟ تو اس لیے یہاں ضروری بمعنی مسنون ہے۔ اور بتایا کیا ہے؟ محل بسملہ۔
بسم اللہ کب پڑھی جائے گی؟ جب سورت شروع کی جائے، سوائے صورت برات کے۔ سورت توبہ کا نام سورت برات ہے۔ اور اوساط اور اجزاء میں اختیار ہے۔ اوساط اور اجزاء ابتدائے یعنی نہ درمیان صورت کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ اوساط اور اجزاء یعنی درمیان صورت، یعنی اوساط وسط کی جمع ہے نا، وسط کی جمع اوساط، صورتوں کے درمیان میں۔ اجزاء بھی یہی مطلب ہے، صورتوں کے درمیان میں اختیار ہے، یعنی بسم اللہ پڑھے اور چاہے نہ پڑھے، یہی حکم تھا نا۔ ابتدائے تلاوت تو ہے لیکن درمیان صورت سے ہے، اختیار ہے، چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو۔ پھر یہ دو تجوید للعلماء لکھ دیا اس نے۔ ہاں اس کو تجوید للحفاظ میں، تجوید للعلماء میں اس کو الگ سے کیسے پڑھائیں گے؟ بتایا صحیح ہے۔ وفاظ بولا سے جو قاری حسین صاحب سے غلطی ہو گئی، نازم صاحب سے سین لینے گیا، اس کو وفاظ بولا۔ سمجھ آئی بات بھائی؟ ہاں، اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں۔ اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، ہاں وصل ثانی۔ کیا یہ 4 صورتیں تو ویسے ہیں؟ بسم اللہ جب پڑھو گے، اعوذ باللہ پڑھو گے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں پڑھیں گی۔ کہتے ہیں جب ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت شروع کرے تو 3 صورتیں جائز ہیں، یعنی ابتدائے صورت، درمیان تلاوت۔ ابتدائے صورت، ہاں تو اس میں کہ 3 صورتیں جائز ہیں اور چوتھی صورت جائز نہیں، یعنی فصل کل اور وصل کل، فصل اول وصل ثانی جائز ہیں اور وصل اول فصل ثانی جائز۔ ہاں اب تمہیں تو یہ اشکال اعتراض پیدا نہیں ہوتے، یعنی نہ مطالعہ ہے نہ تکرار ہے، ہاں جی حاشیہ دیکھنا حرام ہے۔ مجھے ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ یعنی فصل وصل کی جو صورتیں بتائی ہیں 4، ایک ابتدا کی ایک صورت کا تو بتا دیا، اس کی تفصیل تو بتا دی کہ 3 صورتیں جائز ہیں اور باقی 2 صورتیں بھی تو ہیں، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، اس میں کتنے طریقے جائز ہیں یہ نہیں بتایا۔ ابتدائے تلاوت، درمیان صورت میں کتنے طریقے جائز ہیں، کتنے ناجائز ہیں یہ نہیں بتایا۔ یہ اعتراض نہیں ہوتا؟ ہاں ایک صورت کا صرف بتایا ہے،
کہ اس میں 3 صورتیں جائز ہیں، ایک ناجائز ہے۔ ابتدا کی ایک صورت، ابتدائی صورت درمیان تلاوت، جب ایک صورت ختم ہو جائے دوسری شروع ہو، جو فصل وصل کے طریقے اس کے بتا دیے، باقی دو کے نہیں بتائے، کیوں ان کا کیوں نہیں بتایا جی؟ یہ اعتراض ہے نا، سبھی کے بتا دیتے جب یہ بتانا تھا تو۔ اس ایک کے کیوں بتائے، باقیوں کے کیوں نہیں بتائے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ سارا کام جو ہے مصنف کے ذمہ نہیں ہوتا، استادوں کے ذمہ بھی ہوتا ہے، اس لیے نہیں بتایا کہ باقی استاد بتا دیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، جان چھڑوانے والا جواب تو یہ ہے، اور اصل جواب یہ ہے کہ اصل میں ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ اس میں تو چاروں طریقے جائز ہیں، کوئی ناجائز ہے ہی نہیں۔ کوئی ناجائز ہوتا تو کوئی یعنی 2 پہلو ہوتے تو بیان کرتے، وہ تو چاروں ہی جائز ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جائز ہیں تو جائز ہے بس۔ البتہ ابتدائے تلاوت درمیان صورت میں 2 جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں، وہ تو بتانے چاہیے تھے نا۔ وہ اس لیے نہیں بتائے کہ وہ 2 جائز اور ناجائز جب پڑھیں گے جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ ہی میں اختیار ہے۔ سمجھ آئی بات نا؟ اعوذ باللہ تو لازم ہے، لیکن بسم اللہ اختیار ہے۔ بسم اللہ پڑھو گے تو 4 صورتیں بنیں گی نا، ورنہ 4 صورتیں بنیں گی نہیں۔ تو اس میں وہ صورتیں بن نہیں رہی تھیں، ہے نا، لازمی طور پر نہیں بن رہی ہیں۔ اور پہلی صورت میں کوئی طریقہ ناجائز کوئی نہیں تھا، اس لیے ان دونوں کو چھوڑ دیا، اور اس میں چونکہ جائز ناجائز کا ہی مسئلہ تھا، اور یعنی وہ بسم اللہ بھی لازمی طور پہ پڑھنی ہے، سمجھا نا، اختیاری نہیں ہے، اس لیے اس کو بتایا۔ تو سمجھ آئی بات؟ ہاں، تو ممتحن یہ سوال کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، یہ پوچھے آپ سے کہ یہاں روٹیاں کھاتے ہو 3 ٹائم، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی روٹی کا حساب لے۔ 3 ٹائم کی روٹی پتہ کتنے کی بنتی؟ 600 روپے کی۔ آدمی آج کل جو 2 روٹی اور کوئی 1 سالن یعنی دال روٹی بھی کھائے گا تو 150 روپے 200 روپے لگ جائیں گے۔ تو یومیہ 600 روپے کا تم کھانا کھا رہے ہو، پراٹھوں سے ناشتے ہوتے ہیں، یعنی اس کا اتنا تو حق ہے کہ یہ پوچھے کہ یار یہ ایک صورت کیوں بیان کی ہے، باقی 2 کیوں نہیں بیان کی؟ پیپر بہت مشکل آیا، یعنی اب اتنی موٹی سی بات ہے نا، پیپر جا کر کوئی اس بات کو چھیڑے گا ہی نہیں تو مشکل ہی کہلائے گا، پھر اس کا جواب کیسے آئے گا؟ یہ کتاب کی بات ہے، اس لیے کتاب کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ معقول اعتراض ہے نا۔ ابتدائے تلاوت نہ ابتدائے صورت درمیان تلاوت کے فصل وصل کے طریقے بیان کر رہے ہیں، یعنی باقیوں کے بیان نہیں کر رہے، نہ پہلی صورت کے کیے نہ دوسری کے۔ تو اس کے 2 جواب دیے، ایک تو یہ کہ وہ استادوں کے ذمہ کر دیے کہ سارے کام مصنف نہیں کرنے ہیں کیا، یعنی استاد بتا دیں گے خود ہی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت میں کوئی طریقہ ناجائز نہیں تھا، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں، سارے جائز ہیں۔ اور دوسری صورت میں تو اصل میں بسم اللہ ہی کے پڑھنے میں اختیار ہے، جس کی وجہ سے 4 طریقے بنیں گے۔ جب بسم اللہ ہی میں اختیار ہے تو یقینی طور پر 4 طریقے نہیں بنتے، اس لیے جب یقینی نہیں بنے تو ان کو بیان کیوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
سمجھ آئی بات؟ آگے وہی بات ہے. فائدہ امام عاصم رحمہ اللہ کے نزدیک جن کی روایت حفظ تمام جہان میں پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے. جز کا مطلب آیت، ہر صورت کی آیت ہے بسم اللہ امام عاصم رحمہ اللہ کے نزدیک. تو اس لحاظ سے جس صورت کو قاری بلا بسم اللہ پڑھے گا، یعنی بغیر بسم اللہ، اب بلّہ نہ پڑھ دینا اس کو، بلّہ بسم اللہ، بلا بسم اللہ یعنی بغیر بسم اللہ کے پڑھے گا تو وہ صورت امام عاصم کے نزدیک ناقص ہوگی، ایک آیت چھوٹ گئی اس کی. ایسے ہی اگر سارا قرآن پڑھا جائے تو جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اتنی آیتیں قرآن شریف میں ناقص ہو جائیں گی. تو 113 صورتوں میں بسم اللہ موجود ہے، نہیں پڑھتا تو 113 آیتیں کھا گیا. فائدہ اگر درمیان قرات کے کوئی کلام اجنبی ہو گیا، تلاوت کر رہے تھے بیچ میں کوئی بات کر لی، گو کہ سلام کا جواب ہی کسی کو دیا ہو، اگرچہ گو کہ کا مطلب اگرچہ سلام کا جواب ہی کسی کو دیا، تلاوت کر رہے ہیں کسی نے سلام کر دیا وعلیکم السلام، پھر تلاوت شروع کر رہے، کہتے ہیں پھر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیے. یہ اجنبی کلام ہو گیا، قرات کے علاوہ ہے. اگر کوئی قرات ہی کے متعلق بات ہے تو پھر اعوذ باللہ پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر قرات کے علاوہ کوئی بات کی ہے کسی سے تو پھر اعوذ باللہ دوبارہ پڑھی جائے گی. فائدہ قرات جاریہ، یہ یہاں آ کے کیفیت کے مسئلے کو بیان کیا ہے، سمجھیں؟ یہ کیفیت استعاذہ و بسملہ ہے. قرات جاہریہ میں استعاذہ جہر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر آہستہ سے یا دل میں استعاذہ کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں. سرن میں تو ظاہر ہے کہ سرن ہی ہے، سرن میں تو سرن ہے، یعنی البتہ قرات جاہریہ میں اختلاف ہے کہ قرات اگر آپ جاہری کر رہے ہیں تو پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرن پڑھو، اس لیے کہ دعا ہے اور دعا میں اخفاء اچھا ہے، سمجھے نا؟ تو کہا کہ یہ بھی جائز ہے، کوئی نہیں، بعض کا قول ایسا بھی ہے، اگر ایسا بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو قرات کے تابع کر دے، یعنی قرات جاہریہ میں جہرن، سریہ میں سرن ہونا چاہیے. آگ جاؤ آگ جاؤ.